بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16۔ لیکن یہ آیت نمبر 16 چونکہ پیچھے سے ایک جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے آگے فلو میں ریلیونٹ ہے، تو پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اس کو لے گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو والد سے ضد کر کے، اصرار کر کے جب وہ ان کو ایک برے ارادے کے ساتھ لے گئے، واجمعوا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ وہ انہیں کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم لازماً ان کو ایک دن اس معاملے کے بارے میں آگاہ کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات میں پچھلی مرتبہ بتا چکا کہ اللہ کے ہاں ان بندوں کے لیے کہ جو ہم انسانوں کی نگاہ میں بہت تکلیف، بہت پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ میں بالکل بے بس ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ ان کے لیے تسلی، اطمینان کا کیا کیا بندوبست کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ عین اس وقت کہ جب وہ اندھیرے کنویں کی تہ میں پھینکے جا رہے تھے، بے بسی کی انتہا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطمینان دلایا کہ فکر مت کرو، وہ دن آئے گا کہ جب تم اپنے ان بھائیوں کو ان کی اس حرکت پر آگاہ کرو گے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، رات گئے عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، روتے پیٹتے۔ عشاء کے وقت رات گئے، کیوں گئے؟ اس لیے کہ خیال یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ جلدی اگر آ گئے تو سویرا ہوگا، روشنی ہوگی، تو وہ جا کے معلوم کر لیں گے، کہیں کنویں میں نہ پہنچ جائیں۔ تو دے میڈ شیور کہ وہ ایسے جائیں کہ اس کا کوئی موقع نہ ہو کہ پھر وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیج سکیں۔ سو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک پورا پکا محکم منصوبہ بنایا۔ قالوا یا ابانا، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، اپنے سامان کے ساتھ، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ یہ بھیڑیے کا ذکر انہوں نے زیادہ امکان یہ ہے کہ اس لیے کیا کہ ابا جان نے اس سے پہلے بھیڑیے ہی کے بارے میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے بہتر بہانہ تو یہی ہو سکتا تھا کہ جو والد صاحب کو خدشہ تھا اسی کو بیان کر دیا کہ دیکھیے ہم کچھ بے خبر سے ہو گئے تھے، کھیل کود کر رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے ساتھ تھے، تو بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، ولو کننا صادقین، اگرچہ کہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور عام انسان کا تجربہ بھی یہی ہے کہ انسان کو جب اس بات پر اعتماد نہیں ہوتا کہ میری بات لوگ مان جائیں گے، تو پھر وہ خدا کی قسم تو میری بات کو مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس طرح کے جملے بولتا ہے۔ تو اسی طرح کی بات انہوں نے کی۔ بھائی اگر آپ کا کردار مضبوط ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کے اندر اعتماد ہے، تو آپ کہیں جی یہ ایسا ہوا، لیکن جب کچھ دل میں چور ہو، ڈھیل میں یقین ہو، تو پھر آدمی کو کچھ اس طرح کے جملے ایڈ کرنے پڑتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، یا آپ ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم صحیح بات کر رہے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ آئے
اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر، یعنی وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھیڑیا آیا اور وہ کھا گیا، اس نے مار دیا ہمارے بھائی کو، اس بات کو اپنے والد کو یقین دلانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کا کوئی چھینٹا خون کا قمیص پہ لگا کر وہ والد صاحب کے پاس لے آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے فرمایا یعنی والد صاحب نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا، یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، بس ایسے ہی تم نے بہانہ تراشا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ فصبر جمیل، تو صبر جمیل ہی کی توفیق مجھ کو اللہ دے۔ صبر جمیل یعنی وہ صبر کے جس میں انسان نہ چیخ پکار کرے، نہ اپنے کپڑے پھاڑے، نہ کمپلینٹس کرے، بس اللہ کے سامنے اللہ کے فیصلے کو مان کر اس کو قبول کر لے۔ یعنی برے وقت میں ہر انسان ہی اس کو فیس تو کر لیتا ہے، لیکن ایک فیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شور مچائے، چیخ و پکار کرے، برا بھلا کہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے صبر، تحمل، حوصلے کے ساتھ وہ اس کو برداشت کرے۔ تو فرمایا کہ فصبر جمیل، اور صبر جمیل ہی کی توفیق ملے، یعنی میں اللہ سے اس کی دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ اس حادثے، اس بری خبر کے بعد اچھے طریقے سے صبر کرنے کی توفیق دے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، قرآن مجید ہے جی ہاں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ ہے کہ جو سہارا ہے، مستعان یعنی جس سے مدد مانگی جائے، اللہ ہے کہ جو سہارا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو تم بیان کر رہے ہو۔ یعنی اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں بے بس ہوں، میں نہ تمہارے اس دعوے کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے بیٹے کو واپس لا سکتا ہوں، تو میرا رب ہی ہے کہ جو میرا سہارا ہے، اسی کی میں مدد مانگوں گا، اور میں اب صبر جمیل کروں گا۔ یہی صحیح ترین رویہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ یوسف کے واقعات میں قدم قدم پر ہم اللہ کی طرف سے وہ بیانات دیکھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے مختلف موقعوں پر جب انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو آدمی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعات، سٹوریز، یہ انسان کو سکھانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، بڑا ایفیکٹو طریقہ ہے۔ وجات سیارۃ فارسلوا واردہم، پھر کیا ہوا کہ ادھر یعنی کنویں کی جانب، میں نے گزارش کی نا اب یہ سٹوری ہے تو اس میں سین بدل گیا، یہ سین ختم ہو گیا، ادھر کنویں میں آیا ایک قافلہ اس کے پاس، فارسلوا واردہم، پھر انہوں نے بھیجا اپنے وارد کو، وارد یعنی پانی بھرنے والا، جو قافلہ ہوتا تھا، ظاہر ہاں سقا، قافلہ جو ہوتا تھا وہ آتا تھا تو آبویسلی ان کے پاس پانی لمیٹڈ ہوتا تھا نا، تو جہاں کہیں بھی پڑاؤ ڈالا تو اولین کاموں میں سے کام یہ ہوتا کہ تلاش کیا جائے کہ قریب میں کہیں کوئی کنواں ہے، کوئی پانی کا کوئی ریزروائر ہے جہاں جا کے پانی حاصل کیا جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، فادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، یعنی کنویں کے اندر
ڈول ڈالا ظاہر جاننے کے لیے کہ کتنا نیچے ڈیپ پانی ہے اور پھر پانی نکالا جائے. تو کیا ہوا کہ قال یا بشرا ھذا غلام، جب انہوں نے اس کو نکالا تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہو، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. یعنی جب ظاہر ہے انہوں نے اس پانی بھرنے والے نے ڈول کو اٹھایا تو بجائے اس کے کہ پانی آتا، اس کو پکڑ کے یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے. تو ان کو دیکھ کے اس نے کہا کہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے. خوشخبری ہو ظاہر ہے آبویسلی ایک لڑکا مل گیا، اس غلامی کا زمانہ تھا، قافلہ بھی لگتا ہے کہ کوئی تجارتی قافلہ تھا، تو کچھ نہ کچھ تو پیسے حاصل آ جائیں گے، ہو جائیں گے. تو یہ سمجھ کے یہ جان کے اس نے خوشی کا اظہار کیا. وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو ایک سامان پونجی سمجھ کر بیچ ڈالا. یعنی وہاں سے نکالا اور سمجھ کر اس کو چھپا دیا. اسروا، اسے چھپا دیا. چھپا لیا ظاہر ہے اس لیے کہ اگر وہ سامنے آ جاتے تو ان کے جو بھی خاندان والے یا کلیم کرنے والے ان کو لے لیتے. تو انہوں نے یہ سمجھ کے کہ یہ اب ہمارے ہاتھ میں ایک ویلیو آ گئی ہے، ایک ویلیویبل ایک شے آ گئی ہے جس کو ہم نے بیچنا ہے، تو انہوں نے اس کو چھپا دیا. یہ کرتا ہے اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے، آدمی اپنے خیال میں بڑی اسکیم بناتا ہے، بڑی پلاننگ کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بہتری کے لیے، لیکن اللہ انسانوں کی نیتوں سے بھی اور ان کے اعمال سے بھی واقف ہوتا ہے. فرمایا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا. یعنی یوسف علیہ السلام وہ نہیں جانتے تھے آگے میں تو خوشخبری دے رہا ہوں، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس بچے کو بیچ رہے ہیں، وہ کتنا قیمتی انسان ہے. وہ اس کے بارے میں زاہد تھے، یعنی بالکل غافل تھے، بے رغبت تھے. حضرت یوسف نے خود بھی انہیں بتایا ہوگا کہ میں کون، یعنی کچھ نہیں بتایا. صبر جمیل، یہ تو وہ کیوں بتاتے ہو؟ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اطمینان کا ٹیلی فون کر دیا تھا، کیا ریلیکس، ہم تم کو انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب تم ان کو بتاؤ گے اینڈ سی واٹ ہیپنس. تو وہ تو جب خواب دیکھا ہے اس وقت 17 سال تھی. اب کوئی ذرا آگے بڑھ گئے ہوں گے، بلکہ وہی عمر ہوگی کیونکہ ابھی تو کوئی دن ہی نہیں گزرے. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس نے جس نے اسے خریدا مصر میں، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اسے اچھی طرح سے رکھنا، اس کا خیال کرنا. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. کہتے ہیں کہ جس نے خریدا وہ مصر کے جو سسٹم تھا، سیٹ اپ، اس کا ایک امپورٹنٹ آفیشل تھا. آگے چل کے قرآن مجید نے اس کو عزیز ڈسکرائب کیا، عزیز. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹائٹل تھا وہاں کے سیٹ اپ میں، وٹ ایور بیوروکریسی جو بھی تھی ان کی، اس میں ایک اہم اس کا رول تھا. اس نے ان کو خریدا اور اس نے اپنی بیوی کو، یہ بیوی وہ ہے کہ جس کا نام آتا ہے زلیخا، زلیچا، یہ بائبل میں نام ہے. بائبل نہیں بلکہ تالمود میں، جو آپ سمجھیے کہ جیسے ہماری تفسیر یا ہماری حدیث ہوتی ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ ایسے، تو اس میں یہ اس خاتون کا نام ہے. اور اس آفیشل نے اپنی بیوی سے یہ کہا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک ان کی اولاد نہیں تھی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس عزیز نے، اس آفیشل نے یہ بات جان لی تھی کہ یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ ایک شریف زادہ ہے.
سو ظاہر ہے کہ مصر کے بازار میں تو غلام بھی بکتے تھے، لیکن یہاں جو بات کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے یہ جان لیا کہ یہ بچہ کہ جو ہم گھر لائے ہیں یہ ایک غیر معمولی انسان ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح سے ہم نے یوسف کو فی الارض ملک میں جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ جو انداز بیان ہے اس میں ایک چیز، ایک جملے کا حصہ حذف کر دیا۔ آپ نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، میرا خیال ہے اس کو ذرا بدل دیں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں نا، لیکن ہم جو سٹوری سن رہے ہیں اس میں بھی حالات بدل رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی سٹوری میں ڈیسیشنز بدلتے رہیں۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے ان کو اس طرح سے ملک میں رہنے کا موقع دیا۔ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو، السلام علیکم سر، گڈ ٹو سی یو سر، ایون اف اٹس ناٹ اے تھرسڈے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے پوٹینشل دیا تھا غیر معمولی، ظاہر ہے اس پوٹینشل کے اظہار کے لیے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے ایسے حالات بھی تو ہونے چاہیے تھے نا۔ بھائی آپ ایک گاؤں جس میں کہ 15 لوگ رہتے ہیں، اگر آپ کے بریلینٹ آدمی ہیں تو آپ رہ کے کیا ہوگا، کیا کریں گے آپ؟ کوئی اس سے تو آپ کے وہ صلاحیت، آپ کا ٹیلنٹ بروئے کار نہیں آئے گا، وہ کوئی جائے گا نا لوگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ان کو مصر میں پہنچا دیا۔ وہ بے وقوف چلے، ان کے بھائی سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا، خدا تعالیٰ نے ان کے ایک عظیم کیریئر کا آغاز کر دیا۔ یہ ہے خدا کا فیصلہ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے یوسف کو ملک میں جگہ دی، ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا تاکہ ہم ان کو چن لیں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور انہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو جب چیلنجز آتے ہیں، جب وہ سچویشنز ڈفرنٹ فیس کرتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کو نکھار آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو موقع دیا۔ یہ ہے تو داستان یوسف علیہ السلام کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جگہ سے دوسری اور دوسری جگہ سے تیسری لے آتا ہے، آپ اپنے بے وقوفی میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں کتنے پھنس گیا، یار یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیوں کیا، اس نے مجھے بہت برا کام کیا، مجھے یہاں سے نکال دیا، میں وہاں۔ ابے خدا کے بندوں، اگر تم کام ٹھیک کر رہے ہو، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو یہ خدا تمہارے لیے راستے ہموار کر رہا ہے، ایک موقع سے دوسرا موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس طرح سے ان کے لیے زمین میں جگہ ٹھکانہ ارینج کیا تاکہ ہم ان کو چنیں اور ہم ان کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ اور آگے کیا بات کی ہے، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے فیصلوں، اپنے ارادوں کو پورا کرنے پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے، جو خدا کے جو فیصلے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے، امپلیمنٹ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے کرتا ہے کہ بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اگر آپ کو اللہ پر اعتماد ہو، اس کی پلاننگ پر، اس کی حکمت پر، اس کی رحمت پر، اس کی عنایت پر آپ کو کانفیڈنس ہو، آپ اپنے کام کریں گے، آپ پوری کوششیں کریں گے، دیانتداری سے کریں گے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ واویلا نہیں مچائیں گے۔ آپ کہیں گے اوکے تو خدا کا فیصلہ ہے، تو خدا کا فیصلہ سب سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کوئی گڑبڑ نہ کریں، لیکن جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں جان لیں کہ اگر یہ اللہ کر رہا ہے تو بہتری کے لیے کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ غالب ہے اپنے معاملات کو نافذ کرنے میں، اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس سٹوری میں قدم قدم پر
اللہ تعالیٰ کے جو تبصرے ہیں نا، یہ اسٹوری کی بیان کو اور بریلینٹ بنا دیتے ہیں، غیر معمولی. یعنی یہ اور کون بتا سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ خود تبصرہ کر رہا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، چنانچہ پھر صورتحال یہ ہوئی، لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو، پختگی کی عمر کو پہنچا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا. یہ اصل میں اس ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان ہے، کہا جاتا ہے، جو آسمان سے آتی ہے، کہ ہم نے اس کو فیصلے کی صلاحیت دی، ہم نے اس کو علم دیا، ہم نے اس کو رہنمائی دی، اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں ان کو جو محسن ہیں، جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں. اس دنیا میں آپ جو اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اچھی نیت، اچھے ارادے کے ساتھ اچھے فیصلے کرتے ہیں اور نیکی اور سچائی کو اختیار کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں جاتا. خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو روحانی اور اخلاقی اور علمی ترقی کے موقع ملتے ہیں. دنیا میں آپ کو کوئی بڑا مقام ملے یا نہیں ملے، that doesn't really matter. یہ خدا کا فیصلہ ہے، چاہے گا تو دے دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا، اور اس کا چاہنا بہترین ہے. اس پہ آدمی کو بہت زیادہ کوئی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. مگر ایک چیز کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اخلاق، روحانیت، دین اور علم کے معاملے میں سچے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے رویے کو ضائع نہیں کرتا. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم تمام محسنوں کو، بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں. ہماری تو اننگز گزری گئی ہے، مگر یہ نوجوانوں کے لیے بڑا انسینٹو ہے کہ یار لگا دو اپنی جوانی کو، اپنے پوٹینشل کو اچھے مقصد کے لیے. خدا کی اس دنیا میں کوئی دھاندلی نہیں، خدا کی اس دنیا میں کوئی دھاندلی نہیں، آزمائش ہے. اگر آپ نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، علم، اخلاص، سچائی، اخلاق، روحانیت، اس میں آپ بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اور یوسف علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، اور اس کو پڑھتے ہوئے بس آدمی رشک بھی کرے کہ یار کمال ہے. جی جی کنعان، جی پورا ایریا سر، یعنی پورا اصل میں پیلسٹین جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ پورا ایریا تھا، اس کو کہتے ہیں. اب آ گیا اگلا سین جناب. وراودت التی ہوا فی بیتہا، اور اس پر ڈورے ڈالے اس نے کہ جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے. یعنی عزیز جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس کی عورت نے ان کے اوپر بری نیت کے ساتھ ڈورے ڈالنے شروع کیے. وغلقت الابواب، اور ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر لیے. وقالت حیت لک، اور وہ بولی آ جاؤ. قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ. انہو ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. ربی سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور ربی سے مراد آقا بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ عزیز. ہاں نہیں، یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات عام عربی میں بھی ہے. رب البیت گھر کا مالک، یہ ہے نا آپ کی. رب کا مطلب تو پالنے والا ہوتا ہے سر، وہ زبان ہے نا. اب مثال کے طور پر وہ جو ہے نا
مال والا، رب المال، فائنینشل، یہ جو آپ کا جو ہوتا ہے مضاربہ، اس میں رب المال ہوتا ہے فائنینشل اور مضارب ہوتا ہے جو ایکٹیو پارٹنر ہے. تو یہاں اس سے مراد مالک ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے کہ میرے رب نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، تو وہ عورت کے جو اپنے خواہش نفس کے پورا کرنے میں اندھی ہو چکی تھی، اس کے آگے یہ بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے اس مالک نے، کہ جس کے ہاں میں چند دن رہا ہوں، میں نے اس کا نمک کھایا اور میں یہ زیادتی نہیں کر سکتا. اور وہ اس کے منہ پہ ایک تماچا تھا کہ تم کے جو اس کی بیوی ہو اور سارا گھر اس نے تمہارے حوالے کیا ہوا ہے، تم اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو یہ انہوں نے کہا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. یہ لفظ رب جو ہے یہ اسی مفہوم میں بھی آتا ہے. یہ ابھی آگے اس سورہ مبارکہ میں اس کے اور حوالہ آ جائے گا. اور یہ لفظوں میں ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. یہ بہت عام ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ اس بات پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم مولوی حضرات کو کہتے ہیں مولانا. نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مولا جو ہمارا رب ہے وہ مولا الگ ہے، اور یہ مولوی صاحب مولانا ہے، یہ مولانا الگ ہے. لفظ وہی ہے لیکن مفہوم ڈیفرنٹ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی معاملہ رب کا بھی ہے. یعنی میں نے گزارش کی نا کہ عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے اس کے لیے مالک کے لیے، عام مالک کے لیے یہ بہت ہے. اسی طرح کا ایک لفظ ہے رسول. ظاہر ہے ہمارے لیے تو ایک بڑا امپورٹنٹ، بڑا پاکیزہ لفظ ہے، لیکن یہ عام نمائندے کے لیے آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں نہرو سعودی عربیہ گئے، تو وہ جب وہاں گئے تو اخبار میں ہیڈ لائن آئی کہ جا رسول الہند ہند کا رسول، یہی نمائندہ ان کا وہ آیا ہے. تو یہ زبان ہے. آپ ہمیں تو ظاہر زبان صرف آتی ہے قرآن کے حوالے سے، تو ہم ذرا سیریس ہو جاتے. تو زبان کو زبان کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. تو فرمایا گیا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا. وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ارادہ کر لیتا. لولا را برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اس لیے کہ اس نے ان کو ایک برہان دکھائی، نشانی دکھائی. ان کے اندر جو ایک نور یزدانی، پاکیزگی کا احساس موجود تھا، جس کا انہوں نے دفاع کیا تھا، جس کو انہوں نے پریزروڈ رکھا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسے آڑے موقع پر، ایک ایسے مشکل ایمبیرسنگ سچویشن میں جہاں اس کا بڑا امکان تھا کہ عام انسان اگر ہوتا تو وہ پھسل جاتا، خدا تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا. اور یہ فرمایا کہ اگر وہ نہ دیکھتے تو وہ بھی مائل ہو جاتے، اس لیے کہ انسان تھے، انسان کے اندر یہ کمزوری موجود ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ اگر انسان اپنی عام زندگی میں پاکیزہ ہو، اپنی نگاہ میں، اپنی سوچ میں، اپنی گفتگو میں، اپنی صحبت میں، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ مہربانی کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر کبھی وہ کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائیں کہ جہاں کسی عام آدمی کے لیے پھسلنا، سلپ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، خدا تعالیٰ اپنی عنایت سے ایسے لوگوں کو محفوظ کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور اسی طرح سے یہ ہوا کہ ہم نے اسے برائی اور بے حیائی سے ہم اس کو دور رکھا. یعنی ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم اس کو برائی سے اور بے حیائی سے دور رکھیں. انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا.
اس نے اپنی زندگی کی پرفارمنس میں قدم قدم پر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ ایک اعلیٰ کردار کا انسان ہے، تو خدا تعالیٰ نے ایسے موقع پر کہ جس موقع پر بہت سے لوگ شرمندگی فیس کرتے، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے کہ جو ٹھیک رہتے ہیں۔ سو زندگی کا کسی موقع پر بھی آدمی چاہے کیجول ہی کیوں نہ ہو، اپنے معاملات میں کوئی لائٹ ڈسکشن بھی ہو رہی ہو، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کوئی دھبا نہ پڑنے دے، کہیں پڑ جائے تو وہ اس کو دھو دے، وہ اس طرح کے معاملات کے بارے میں سینسٹیو ہو، تو اللہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پھر مشکل موقعوں پر بچا لیتا ہے۔ آدمی کیجول ہو، کیا پرواہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بندے کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، کوئی گالی نہیں ہے جی۔ تو پھر اس کے بعد آدمی سلپ ہوتا ہے، گرتا ہے، اور ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یار میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو یہاں بچا سکتا۔ واستبق الباب، وہ دونوں آگے دروازے کی طرف بھاگے۔ ظاہر ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور وہ اس غرض سے آگے نکلے، اور پیچھے سے وہ عورت ان کے پیچھے گئی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے ان کی قمیص کو پیچھے سے، کرتے کو پھاڑ دیا، یعنی روکنے کی کوشش کی اور اس سٹرگل میں اس نے پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَيَهَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا اس کے شوہر کو سامنے موجود، یعنی کچھ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عین اس وقت گھر کا سربراہ مالک وہ داخل ہو رہا تھا اور وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ جیسے ہی اس کو دیکھا اس کی بیوی نے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر لیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اس نے فوراً پینترا بدلا، اور جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ اب تو ایکسپوز ہونے کا وقت آ گیا ہے، پکڑے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو اس نے بلیم کو شفٹ کرنے یہ مقدمہ، یہ کلیم پیش کیا کہ یہ میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو ایسے شخص کا اور کیا انجام ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اس کو قید کر لیا جائے یا اس کو کوئی اور سزا ملے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اس نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ دیکھیں اس موقع پر آنیسٹلی یہ بھی کیا بات ہے جی، اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو چیختا چلاتا لمبی تقریر کرتا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ نہیں یہ غلط ہے، مجھے اس نے ورغلانے کی کوشش کی، دیٹس اٹ۔ ایک با کردار انسان کے لیے ایک جملہ کافی ہے، کوئی واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک فرم سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، بالکل سمپل بریف، اور بس۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، پھر یہ ہوا کہ معاملہ آگے بڑھا، وہی والی بات، اگین سین ختم ہو گیا، معاملہ آگے بڑھا، باتیں شروع ہو گئیں، انویسٹیگیشن ہونے لگی، لوگ سوچنے لگے کہ واٹ از دا ریئلٹی اباؤٹ اٹ، یہ سٹوری، اس میں صحیح بات کیا ہے۔ تو شاہدہ شاہد من اہلہا، تو عورت کے خاندان کے لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے شہادت پیش کی، یعنی قرائن کی، جو سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتا ہے نا، تو اس نے سرکمسٹینسز کی ایک گواہی پیش کی۔ کیا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو وہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹا ہے،
ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آگے سے ہے اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ بات ہے کہ عورت صحیح کہہ رہی ہے اور ان کی بات غلط ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، مگر اگر ان کا کرتا پھٹا ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو پھر اس نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے. ظاہر ہے کہ یہ ایویڈنس بڑی آبویس ہے کہ دونوں میں سے جو بھی چیز نکلے گی اسی کی بنیاد پر ایک غالب فیصلہ کیا جا سکتا ہے، غالب ایک سرٹنٹی کے ساتھ. فلما را قمیصہ قد من دبر، پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کا کرتا پھٹا ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب. یعنی ظاہر ہے کہ غصے میں پھر اس نے سبھی کو رگڑ دیا، صرف عورت کوئی نہیں بلکہ تم سبھی ایسی ہوتی ہو. یہ ظاہر ہے انسان غصے میں آئے گا تو اس کو کوئی کنٹرول تو نہیں ہوتا. کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے، آئی نیور ایکسپیکٹڈ دس فرام یو، تم یہ کام کرو گی، یہ تم سب ایسے ہی ہوتی ہو. وہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ طیش میں آ گئے. ڈاکٹر صاحب یہ کدھر سے ڈیرائیو کیا گیا کہ وہ بچہ شیرخوار تھا جس نے یہ گواہی دی؟ پتہ ہے سر، بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں سٹوری خدا تعالیٰ کی بیان کردہ، یہ سٹوری لکھا ہوا ہے کہ اس کا زلیخا کا رشتہ دار شاہد من اہلہا، بس گواہی دی اس کے گھر والوں میں سے کسی نے. یعنی یہ سٹوری اپنے بیان میں اتنی انٹرسٹنگ، اتنی پاکیزہ، اتنی سبق آموز ہے، لیکن لوگوں کا ذوق اتنا پست ہے کہ وہ اس میں ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی فضول قسم کی باتیں آتی ہیں. بچے کو کیا کریں یار، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لوگ ساری سٹوری بولے بچہ یار کمال ہے یار. یہ سورہ یوسف میں یہ بڑی زبردست بات ہوئی، حالانکہ سورہ یوسف میں یہ بات ہی نہیں ہوئی، یہ باہر کی بات ہے. یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ذوق ہے، یہ کیا ٹیسٹ ہے لوگ. اس کا جواز بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جو عزیز مصر تھا جس کی وہ بیوی تھی، وہ اور پھر وہ زلیخا کا اپنا بڑا ٹیرر تھا، تو وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اس کے خلاف گواہی دی تو ہم مارے جائیں گے. وہ تو سٹوریاں لوگ گھڑتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید یہ سٹوری سنا رہا ہے اور اس میں سارے اہم واقعات بیان کر رہا ہے جو ضروری تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ محسوس نہیں کیا کہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ خارج سے جو ہے یہ بات آ گئی کہ جی اس کی اتنا ٹیرر تھا، تو وہ ٹیرر یہاں آنا چاہیے تھا، یہاں تو کوئی نہیں آیا. کتنی عجیب بات ہے. یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن ہے کہ جو اصل میں کسوٹی ہے، قرآن ہے کہ جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ جو فائنل ہے. لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ ادھر کی سٹوری ادھر کی سٹوری، جو قرآن میں بات بیان ہوئی اس میں بہت دلچسپی نہیں ہوتی. اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے بچے لکھ یار. اس کے بعد آپ یقین جانیں کہ سورہ یوسف ختم ہو گئی. اب وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ ایک ہیرو بن گیا. Who is nowhere to be found in the original story. تو یہ ہوا ہے. اس کے بعد آگے زلیخا کے بارے میں بہت سارے قصے ہیں، وہی بہت سارے داستان ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہدایت ہے اس کو پانا ہے. فرمایا کہ فلما رہا، پھر جب اس نے دیکھا یہ قمیصہ قد من دبر، کہ اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، قال انہ من کیدکن، تو غصے میں آ گیا. اس نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کے فریب ہیں. ان کیدکن عظیم، کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑے غضب کے ہوتے ہیں. یوسف عارض عن ھذا، یوسف تم چھوڑ دو اس کو، اس بات کو جانے دو، اگنور اٹ. واستغفری لذنبک، اور تو اے عورت اپنے گناہوں پر معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کار ہے. ظاہر ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ مناسب حد تک کرپٹ معاشرہ تھا. چوری پکڑی گئی، اس کے باوجود جو کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے
ان کو کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اور جو بیگم صاحبہ تھیں ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا سوائے اس کے معافی مانگو. دیٹس اٹ. یعنی اتنا بڑا ایک واقعہ ہے کہ جس میں وہ صاف پکڑی گئی ہے، اس کی چوری ثابت ہو گئی ہے، مگر جو کہتے ہیں حشب کر دیا گیا کہ یار گھر کی بدنامی ہوگی، مطلب اپنی فیملی ہے، ایک شریف خاندان ہے، لوگوں کو معلوم ہوگا تو خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بن جائے گا. سو لیٹس بری اٹ ہیئر. دیکھو یوسف، اگنور کرو، جسٹ ڈونٹ ریز یور وائس، اور دیکھو تم معافی مانگو اور بس ختم کر دو. تو یہ کر کے انہوں نے معاملات کو کچھ سیٹل کرنے کی کوشش کی. وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه. مگر بات کہاں چھپتی ہے؟ یہ بات جناب خاص طور پر خواتین میں تو مشہور ہو گئی. تو فرمایا کہ وقال نسبۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے آپس میں چرچا کرنا شروع کر دیا کہ امرأۃ العزیز، کہ یہ عزیز کی جو بیوی ہے، تراود فتاها، وہ اپنے ہی ملازم پر، غلام پر ڈورے ڈالتی، عن نفسی، قد شغفها حبا، وہ اس کی محبت میں فریختہ ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی، کھلی ہوئی حماقت میں مبتلا پاتے ہیں. یعنی باتیں بننی شروع ہو گئیں. یہ قصہ مشہور ہو گیا، آپس میں خواتین نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. ظاہر ہے کہ یہی اصل سٹوری ہوگی اس زمانے میں، ہر ایک کسی کو ڈسکس کرتا ہوگا کتنی عجیب عورت ہے یہ زلیخا. یعنی ایک اپنے گھر کے ملازم کے ساتھ وہ یہ حرکت کرتی تھی، اور پھر یہ بھی کہتے ہوں گے کہ اگر کرنا چاہی تھی تو کتنی بے وقوف ہے کہ وہ اس کو کنونس نہیں کر سکی، تو نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے. تو یہ بات مشہور ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ بہت ہی حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا ہے. فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے سنا ان کے اس سارے فریب کو، یعنی یہ جانا کہ یہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے ارسلت الیہن، تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی. یعنی جب زلیخا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ گرد و پیش کی خواتین کیا کیا باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے پھر ان پر اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اس نے ان کو بلایا. اعتدت لہن متکا، ان کے لیے اس نے ایک مجلس آراستہ کی اور ان کو انوائٹ کیا. یعنی اس نے اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. فرمایا کہ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ السِّكِّينَ، اور اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی، تھما دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا یوسف سے کہ ان کے سامنے آ جاؤ. یہ وہی بات ہے جو میں بھی کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مناسب لیول کی ایک کرپٹ سوسائٹی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد حضرت یوسف کو وہیں رکھا گیا. وہ خاتون بھی بیگم صاحبہ بن کے رہیں اور معاملات جوں کے تو رہے، کوئی فرق نہیں پڑا. یہی ہوتا ہے نا وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں برائی اور کرپشن پھیلتی ہے، کہ ایک آدمی، بڑا آدمی کوئی غلط کام کرے، اس پر کوئی سزا نہیں ہوتی، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بزنس ایز یوزول چلتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کو اس کی غلطی کی سزا نہ ملے کہ جو پکڑی گئی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ آئندہ اور زیادہ ہوگی، اس کے اندر اور ایک اعتماد پیدا ہوگا. چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی
بے حسی بے غیرتی کے ساتھ وہ اپنے گھر کے معاملات کے ایڈمنسٹریشن چلا رہی تھی، اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام ان کے انڈر تھے، اور اس نے کہا اخرج علیہن، ان کے سامنے جاؤ. فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے ان کو دیکھا، یعنی عورتوں نے ان کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قلنا حاشا للہ، تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، یعنی وہ دیکھ کر بالکل حیران رہ گئیں اور پکار اٹھیں. یہ یعنی آپ سمجھیے کہ ایک ایکسپریشن ہے کہ جس میں کسی پر الزام کو دور کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، یعنی کسی کی برات کے لیے کہ نہیں، اس پر کوئی بلیم نہیں ہے. ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں، یہ آدمی نہیں ہے. یعنی وہ ان کو دیکھ کر ان کی عظمت سے بالکل مبہوت ہو گئی، بالکل حیران پریشان ہو گئی. اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے قطعنا ایدیہن فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، وہ ان کی عظمت سے پریشان ہو گئی، مبہوت ہو گئی. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. یہ میں ابھی بتاتا ہوں کیا ہوا، اس کو آگے چل کے بھی مزید ڈسکس کرنے کا موقع ملے گا چند آیات آگے. وقلنا حاشا للہ، اور انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، یعنی ان کے اوپر بلیم کو دور کرنے کا انہوں نے کلمہ پڑھا. ما ھذا بشرا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اور اس معلوم کو معلوم کرنے کے لیے آپ آئندہ مجھ سے سوال کیجیے گا. ابھی بھی میں جواب دے دوں گا، لیکن آگے چل کے 20 آیات بعد ایک ایسی ایویڈنس آ رہی ہے کہ جو میں جو اب ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو سپورٹ کرنے والی ہے. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اصل میں کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے اور وہ اتنے ایمنسلی ہینڈسم تھے کہ وہ مبہوت رہ گئی اور ان کی انگلیاں کٹ گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوا. قرآن کے آگے کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. بلکہ ہوا کیا، یہ اصل میں معلوم ہوتا ہے قرآن کے بیان سے کہ اس طرح کی بد کردار عورتوں کے ہاں کسی موقع پر اگر کسی مرد کو اپنی طرف راغب کرنا ہو تو ایک آخری حربے کے طور پر وہ تھریٹن کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں گے، ہم اپنے آپ کو خراب کر دیں گے. اور اس کے نتیجے میں ایک شریف النفس انسان کے لیے پھر اس جال میں پھنسنا ممکن ہوتا ہے. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں ہی یہ کرتی ہیں، مرد بھی بہت خراب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت موضوع زیر بحث یہ ہے کہ خواتین نے یہ کام کیا تو ان کا یہ طریقہ تھا. تو انہوں نے اس نے ان کو چھریاں دیں، تو اس کے بعد جب انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کی انتہائی امپریسو پرسنالٹی سے وہ متاثر ہوئی، اور انہوں نے شاید اس لیے بھی کہ زلیخا کو یہ بتائیں کہ تم کیا بیکار عورت ہو، اور دیکھو ہم ان کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیابی سے کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے اعلیٰ کردار، اپنے نیکی، خدا خوفی اور شرافت پر قائم رہے. جب ہی اسٹوڈ فرم آن ہز گراؤنڈ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں پر آپ نے جو ترجمہ کیا ہے کہ ان کی عظمت کو دیکھ کر اکبر نہ ہو، عظمت کو دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئی. تو عام طور یعنی یہاں پر ان کے حسن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس مبہوت ہونے میں، یہاں الفاظ میں کچھ نہیں. یہ بات صحیح ہے، جو کچھ وہ کاٹا وہ عظمت ان کی جو شاید انہیں نظر آئی ہے عظمت. یعنی ہوا پوری بات قرآن مجید نے بہت مختصر بیان کی. آبویسلی
وہ تھے بھی بہت خوش شکل، بہت ہینڈسم تھے، لیکن اس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا. اور لگتا یہ ہے کہ ان خواتین نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی کوشش کی اپنی طرف مائل کرنے کا، اور اس میں جو آخری ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو بھی استعمال کر لیا، اور چھری سے یعنی تھریٹن کیا اپنے آپ کو کاٹ کے، تاکہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو. ایک شریف آدمی ظاہر ہے کہ اسی سے مائل ہو جائے. انہوں نے اس کے باوجود ان کے اس ہتھ کنڈے کو اگنور کیا اور اپنی شرافت پر کھڑے تھے. اس کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں یہ کچھ اسپیشل آدمی. جو سٹوریاں بنی ہوئی ہیں وہ تو یہ کہ ہاتھ میں سیب پکڑا دیے گئے، ان کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا سیب کاٹو تو سیب کاٹنے کی جمہوریہ کاٹ لی. کیسی فضول چیزیں ساری زندگی ہمارے بچپن سے ہم نے ذہنوں میں ڈالی. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. میں ابھی آپ دیکھیں، میں آج اس پہ تقریر نہیں کر رہا. یہ ہوپ فلی اگلے نہیں تو اس سے اگلی مرتبہ یہ قرآن، یہ نہ سیب کا ہے نہ کینو کا ہے، یہ قرآن واضح کر دے گا کہ جو بات میں گزارش کر رہا ہوں قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے، بزرگ فرشتہ. اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. ظاہر سسپینس جاری رہنا چاہیے. آیت ہم ایک مرتبہ میں ترجمہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر، ایسے ڈاکٹر صاحب ضمنی سوال ہے، جناب 20-25 عورتیں ہاتھ کاٹ لیں تو بندہ کس کی طرف توجہ دے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک ساتھ ہوا ہوگا. اور آپ کے سوال پہ میرے لیے امیجن کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو فی البدی جو جواب آ رہا ہے وہ دے رہا ہوں کہ آبویسلی 1 by 1 ہوا ہوگا نا. سائملٹینیسلی تو بڑی پور پلاننگ ہوگی. تو وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، سر میرا بسکٹ لے کے تھی چلے گئے، میں کی کیتا ہے، واٹ از مائی فالٹ. تو اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت نمبر 15 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اس کو لے گئے یعنی یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور وہ اکٹھے ہو گئے اس بات پر، ان یجعلوه فی غیابت الجب، کہ وہ اس کو پھینک دیں، اس کو پھینک دیں اندھیرے کنویں میں. واوحینا الیہ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ تم لازماً ان کو ان کے اس معاملے کے بارے میں بتاؤ گے. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوگا. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات گئے روتے ہوئے. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم نکلے تھے کھیل کود کرنے کو. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ. فاکلہ الذئب، تو اس کو کھا گیا بھیڑیا. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. ولو کنا صادقین، اگرچہ کہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. وجاءوا علی قمیصہ، اور وہ آئے اس کی قمیص کے ساتھ، بدم کذب، جس پر جھوٹ موٹ کا خون تھا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے جی سے ایک بات گڑھ لی ہے. فصبر جمیل، تو اب صبر جمیل ہی ہے کہ جو میرے لیے مناسب ہے. واللہ المستعان، اور اللہ ہی سہارا ہے. علی ما تصفون، اس کے مقابلے میں کہ جو تم بیان کر رہے ہو. وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ. فارسلوا واردہم، تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی بھرنے والے کو، سقے کو. فادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا. قال یا بشرا، جب ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کے کہا، یا بشرا، خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا ایک سامان پونجی سمجھ کے. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب واقف تھا اس سے کہ جو وہ کر رہے تھے. وشروہ بثمن بخس، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو بہت تھوڑی قیمت، دراہم معدودہ، یعنی چند درہموں کے عوض. وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ اس سے بالکل بے رغبت تھے، اس کی قدر سے ناواقف تھے.
وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس نے کہ جس نے اس کو خریدا من مصر، مصر میں، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، تم اس کو عزت کے ساتھ اچھے طریقے سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، کیا خبر کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اور اسی طرح سے ہم نے یوسف کو ملک میں جگہ دی، فی الارض، زمین میں یعنی ملک میں رہنے کو جگہ دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو چن لیں اور ہم اس کو تعلیم دیں باتوں کی حقیقت کے بارے میں، ہم اس تک اسے پہنچائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے فیصلوں کو پورا کرنے پر غالب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور اپنی طرف ورغلانے کی کوشش کی اس عورت نے کہ جس کے وہ گھر میں رہتے تھے، عن نفسه، ان کو اپنے نفس سے، وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور وہ بولی آ جاؤ، قال معاذ اللہ، انہوں نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا، وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ارادہ کرتے اس کا، لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ اسی طرح سے ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر رکھیں، انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پھاڑ دیا ان کا کرتا پیچھے سے، والفیا سیدہا لدى الباب، اور ان دونوں نے پایا اس کے شوہر کو دروازے پر، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہا اس عورت نے کہ کیا بدلہ ہو اس کا کہ جس نے ارادہ کیا تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے کوئی برا دردناک عذاب ملے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ اس نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی، وشاہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہ نے گواہی دی اس کے خاندان والوں میں سے، عورت کے خاندان والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا کرتا پھٹا ہے سامنے سے، آگے سے، فصدقت، تو اس عورت نے، زلیخا نے صحیح کہا، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹا ہوا، وہ جھوٹا ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر اس کا کرتا قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھٹا ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ اس نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچ بولنے والوں میں سے ہوا، فَلَمَّا رَأَىٰ، پھر جب اس نے دیکھا، قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اس کا کرتا کہ وہ پھٹا ہے پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو کہا اس نے کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یقین تمہارا فریب بہت غضب کا ہوتا ہے، یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کو جانے دو، واستغفری لذنبک، اور اے زلیخا تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، گناہ کی معافی مانگو، انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا کار ہو، وقال نسبۃ فی المدینہ، اور کہنے لگیں عورتیں شہر کی، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا عن نفسہ، اس نے تو اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، قد شغفا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی حماقت میں دیکھتے ہیں، فلما سمعت، جب اس نے ان کی یہ باتیں سنی،
بے مکرہن، ان کی یہ مکر فریب کی باتیں. ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو انوائٹ کیا. واعتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک مجلس منعقد کی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ تم نکلو ان کے آگے. فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے ان کو دیکھا، یعنی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ اس کی عظمت سے حیران رہ گئی، مبہوت ہو گئیں. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے کاٹ ڈالی اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں. وقلنا حاشا للہ، اور انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، ان ھذا الا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ کوئی آدمی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتے ہیں بزرگ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سر یہ کلچرل بھی چیزیں ہوتی ہیں نا سر، اس طرح کہ اب وہاں کے کلچر کو ہم اس وقت بیٹھ کر کچھ ازمپشنز ہی کر سکتے ہیں. جی، جس طرح کچھ لگتا ہے کہ مورلز ان کی اور ویلیوز ان کی جو تھیں، جس طرح کرپٹ ایک سوسائٹی کی ہوتی ہیں وہ تھیں، پر بہرحال پھر بھی ان کے پاس اس وقت کوئی پتہ نہیں شریعت موجود تھی کہ نہیں تھی، پر یہ ویلیو تو موجود تھی کہ ایک لائل ہونا چاہیے ایک عورت کو میاں کے ساتھ. اور میاں نے اس وقت اس کو جس کو کہتے ہیں کہ کم سے کم اس نے پوری ایویڈنسز سرکمسٹانشلز دیکھتے ہوئے اس کے اوپر پوری الزام تو اس کو ثابت کر دیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اس طرح، کیونکہ ایک چیز سرزد تو نہیں ہوئی. ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی چیز کی صرف ایک نیت کی اور آپ بالکل عین اس وقت بالکل اس کے حتمی نتیجے تک تو نہیں پہنچا وہ عمل، تو اس کے اوپر پھر ایک درگزر بھی تو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک بات ہے. نہیں بالکل صحیح. آپ نے اصل میں میری سخت بات کو بالکل مناسب، نرم اور بیلنسڈ کر دیا. یعنی میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ نہ وہ کوئی آئیڈیل سوسائٹی تھی اور نہ ہی کوئی بالکل لوط علیہ السلام کے زمانے کی طرح کی کوئی بالکل گری ہوئی گھٹیا سوسائٹی تھی. ایک درمیان کی سی چیز تھی. آبویسلی اس واقعے کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ اسی ریلیشن شپ میں رہیں. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اچھے آدمی تھے مگر عام مردوں کی طرح ایک کمزور آدمی تھے. انہوں نے ایک چوری پکڑی، کر کچھ نہیں سکے. صورتحال ویسی رہی. سو آئی تھنک یو رائٹ. یعنی ایک درمیان کی چیز ہے کہ بہت کوئی بالکل نمایاں طور پر کرپٹ سوسائٹی بھی نہیں تھی لیکن کوئی بہت اچھا بھی نہیں ہوا. ورنہ بھائی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات کہ جرم نہیں ہوا تھا، ابھی یہ جرم کی ابتدائی مراحل تھے. انہوں نے کہا نا تم خطا کی معافی مانگو، اور پھر یوسف کا کام کرنا شروع کر دیا. یعنی پھر اس کے تحت دے دیا اور انہوں نے مجلس بلا لی اور یوسف علیہ السلام کا بھی جاؤ ان کے سامنے جاؤ. یعنی یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی اب یہ نہیں ہوگا، یہ اب الگ الگ ہے. جو احتیاط ہونی چاہیے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا. ایک کمزوری سامنے آ گئی، ایک خاتون کی بدنیتی سامنے آ گئی، تو اس کے بعد کوئی ارینجمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. بٹ آئی ایگری ود یو کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی وہ گئے گزرے لوگ تھے. سر یہ جو کتا پھٹنے کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوژ آ گیا. تو پیچھے سے کتا پھٹنا، وہ تو حضرت یوسف بھاگ رہے تھے. وہ جو ذکر ہے آگے سے پھٹنا، بات تو ایک ہی تھی. اگر حضرت یوسف کا آگے سے کتا پھٹتا ہے یا پیچھے سے پھٹتا؟ نہیں وہ تو اگر دیکھیں آپ امیجن کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے اقدام نہیں اگر ادھر سے اقدام ہوتا اور یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی تو پھر آگے سے پرابلم ہونی چاہیے تھی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے پکڑا گیا ہے تو ایویڈنس صحیح لگتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بات تو معقول ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور میں عرض کروں گی، جو فیصلہ جس نے سنا دیا جی وہ زلیخا کے رشتہ داروں میں سے کوئی، جیسے لکھو ان کے، ہاں، تو جس نے فیصلہ سنایا اس کا فیصلہ قبول بھی فوراً کر لیا گیا کہ واٹ ایور ہی از سیئنگ از دا رائٹ تھنگ. دیٹ فیلو واز ناٹ این آئی وٹنس. اور لیکن اس نے اپنی عقل کے مطابق یا اپنی جو بھی اس کا اس وقت کوئی
انالیسز ہوگا, اس کے مطابق فیصلہ سنایا, اور اسی وقت عزیز مصر نے, زلیخا نے, حضرت یوسف, ایوری ایکسیپٹڈ کہ یس یو آر رائٹ. نہیں, اسی وقت نہیں. دیکھیں یہ میں بات شروع سے کہہ رہا ہوں, قرآن جس طرح سے سٹوری بیان کر رہا ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سینز ہیں, ایک ہوا پھر دوسرا ہوا, بعض اوقات ایک ہی جملے میں کئی سینز آ گئے ہیں. سو یہ کتنا ٹائم لگا یہ نہیں ہم جانتے. اس کے گھر والوں کے میں سے کسی کے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ یار if at all the person was biased he should have been biased in your favor. تو اس لیے اس نے جو بات کی وہ بات بڑی اصولی بات تھی, وہ بہت ہی بھلا شخص تھا, بہت سمجھدار آدمی تھا. اور اس میں اتنی عقل مندی, اس بات میں اتنی عقل مندی تھی کہ ہر کوئی اس کو اس زمانے میں بھی قبول کرے. ایبسولوٹلی. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی غیر ضروری تفصیل میں نہیں جاتا کہ لوگوں نے کہا بڑا زبردست کام کیا, شاباش, یہ it would have been a waste of words, you know. تو سب نے مان لیا اور آگے پروسیڈنگ ہو گئی. کام زبردست بھی کیا ہے, کام زبردست پکڑی گئی, اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, تو اس لیے وہ شی واز کاٹ LBW. دوسرا سوال کہ حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں؟ حضرت یوسف کے بارے میں یہ بات میرا نہیں خیال ہے. ہولڈ آن, نہیں ہے, ایسی بات نہیں. بزرگ فرشتے کا ذکر ہے. میرا خیال ہے کسی بھی نبی کے حسن کے بارے میں, کوئی ظاہری آؤٹ لک کے بارے میں کسی جگہ تذکرہ نہیں. ہاں, کوئی قرآن میں. جی آپ فرمائیں. جی دیر یو آر, شاباش. تو انہوں نے میری طرف سے جواب دیا, مجھے یہ نہیں آیا. آئی تھنک شی از رائٹ. میرا مطلب یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ہی آرڈنری سا آدمی آ گیا ہے تو ان کو ہاتھ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو کہتی کہ زلیخا فٹے منہ تیرا, ایسے مگر گئے سی. تو ظاہر شی از رائٹ. تو آئی ایم شیور کہ یہ ایسا تو ہوا ہوگا, مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈز میں نہیں, ورڈز میں نہیں. صحیح, جو ہاتھ کا کاٹنا نا, انگلیوں کا کاٹنا یا ہاتھ کا, سو یہ بھی ان کا ایک کلچرل ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کلچرل ہیں جس میں ٹیٹوز بھی کیے جاتے ہیں, تو یہ بھی کلچرل ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کو سمجھ لے کہ تم سچی تھی, کہ تمہاری نیت اس پہ خراب ہوئی, بالکل مطلب لگتا ہے کہ ان کو ایسا لگا, تو انہوں نے مطلب اس طرح سوچیں اس کو, اگر کہ یہ سوچ کر کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم صحیح پھسلی اس کے اوپر, تو ہم بھی اس کو ایک انڈیکیشن کے طور پہ کہ ہمیں تمہارے بات سمجھ آ گئی تمہاری, تو انہوں نے یہ والا انڈیکیٹ کیا. یہ میں نے گزارش کی کہ مجھے نہیں, میں نے گزارش کی تھی, کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ 2 لیکچرز کا انتظار کر لیں, آگے مجھے امید ہے کہ قرآن خود واضح کر رہا ہے. وہ صحیح لگتی ہے آپ کی بات, وہ قرآن آگے واضح کر رہا ہے کہ یہ اصل میں ہوا کیا تھا. یعنی زلیخا نے ان کو شٹ اپ کرنے کے لیے بلایا. ہاں, وہ زلیخا کے خلاف باتیں کر رہی تھیں, اور زلیخا نے پھر یہ ارینج کیا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ جو مجھ پر الزام لگا رہی ہیں کہ میں اتنی بیوقوف عورت ہوں, تم خود دیکھ لو. لیکن قرآن میں آگے یہ بھی ہے نا کہ یہ ان عورتوں کی بھی چال تھی حضرت یوسف کو دیکھنے کی. یہ کیا چیز ہے جس کے دیکھیں آبویسلی جب ان کو یہ انویٹیشن آئی ہوگی تو وہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یار یہ واقعہ ہوا ہے, مسٹ بی سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دس ینگ مین, تو یہ تو ہوا ہوگا. تو یہاں پر ان کی پھر جمال کی بات آ جاتی ہے. ہاں, انڈائریکٹلی. ہاں, لیکن دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دی آل مائٹی چوز ناٹ ٹو مینشن اٹ. خدا کا انتخاب کہ اس نے اس کو بیان نہیں کیا, کردار کو بیان کیا, بار بار بیان کیا, لیکن حسن کو بیان نہیں کیا. اور سر جب وہ قصہ گوں پہ چھوڑ دیا. اس زمانے میں جب اس طرح کا جو واقعہ اور قرآن بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے کو کیا چوز ٹو سی ہم کے کچھ ہے, تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ رہتے تھے, وہ باہر نکل کے کام کرتے تھے, لوگ انہیں دیکھتے تھے, تو ان کی تو گئی تو ہوگی, لوگوں کو پتا تو ہوگا کہ ہی مسٹ بی اے ویری ہینڈسم پرسن.
सर ये तो नहीं है कि घर में कैद तो नहीं ना रखा, ये भी हो सकता है, आई थिंक यू आर राइट, वो बात बकरियां पाल रहे हैं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, People must be watching him. ये भी हो सकता है कि जुलेखा ने उनको बाहर जाने की इजाजत ना दी हो, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसे ही तो उस सो माशरे सर में देखिए, होता ही नहीं। गुजारिश ये कि जिस स्टोरी में वो बयान नहीं है और जो वो बयान, तो बट यू राइट, दोनों बातें। मगर उस जमाने का जो माशरा था Actually, उसमें Allah खूब बात है। left so many things to our imagination, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। नहीं, So, लेकिन अल्लाह मियाँ आपको उन इमेजिन करने से रोक नहीं रहा, लेकिन ये जरूर चाहता है कि वो सब कुछ जो है ना वो ऐसे ही बस फुटनोट है, असल टेक्स्ट को देखें। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं जैसे सवाल भी देखो ना, आपका कोई सवाल है तो आप जरूर करें। अभी सवाल तो करेंगे ना। Everyone prays for sabr in times of trials, but don't you agree that everyone's strength for sabr is not the same? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपको ये महसूस हो कि आपकी मुश्किल हालात में सब्र करने की स्ट्रेंथ कम है, तो आप और ज़्यादा दुआ करें, या खुदा तू जानता है कि मेरी स्ट्रेंथ कम है, मुझे और हौसला दे। इसलिए कि दुआ एक बड़ी गैर मामूली चीज़ है। मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ, अपने आप को ब्लेम करना ये कोई बुराई नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। इसी से इंसान को अल्लाह की तरफ से मदद हासिल होती है। आप कहें खुदाया मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तू हौसला दे, मुझे तू हिम्मत दे, तू जानता है इस मौक़ों पर मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तू मेरी उन तमाम मुश्किलात कमज़ोरियों को दूर कर दे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको हौसला देगा, आपकी मदद करेगा। कहते हैं कि नेवर टू डिस्पेयर इवन व्हेन वन ऑन द सर्फेस एफर्ट्स आर नॉट बेयरिंग द आउटकम वी सीक। एब्सोल्युटली, ये एक बहुत बड़ा सबक है एक सूरा का। इस सूरा में ये बात बड़ी वाज़ेह है। जनाब, आपसे कुछ चीजें सेंसर भी करते हैं बीच में। यार वो ऐसे कमेंट्स होते हैं। और खालिद साहब की हालत आड़ा ये भी सुना, अच्छा, तो मैं- ये है नहीं, मैं ऐसी मिसाल दे रहा वैसे हूँ। कुछ हाँ होता है ऐसा ना कुछ। हाँ, सवाल अल्लाह ताला ने माना है कि वो बच्चे पैदाइश को इधर औरत का फरेब बयान किया, माँ भी औरत है। अल्लाह ताला ने माँ माना है कि वो लेबर पे नहीं समझ सका, मैं नहीं समझ सका। ट्रूली एन ऑसम सूरा, कोई शक ही नहीं है। ब्रॉडकास्ट इजंट स्मूथ, वेल द प्रेजेंटेशन वाज आल्सो नॉट वेरी स्मूथ। वो असल में कभी कभी जी फरमाएं। इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे एक अलग से क्वेश्चन। जिस तरह ये आजकल अल्ट्रासाउंड वगैरह आ गया है और बच्चे का पहले ही पता लग जाता है, अगर किसी कोई सिचुएशन ऐसी है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है और माँ को पता लग गया है, आपको पता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो उसको अबॉर्ट करा देना ठीक है कि नहीं, जायज़ है इस्लामी लिहाज से, अल्लाह ताला की नज़र में कि नहीं? जो बात मालूम होती है वो ये है कि जब इंसान बन जाए कोई नफ्स, तो फिर उसके बाद चाहे वो माँ के पेट में हो या बाहर आ जाए, उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता, सिवाय इसके कि माँ की जान ख़तरे में है और उसकी पैदाइश का फ़ैसला करना माँ की ज़िंदगी के एक्सपेंस पे होगा। इंसान कब बनता है एक बच्चा माँ के पेट में, इसके बारे में कुरान मजीद का इशारा है, हदीस का बयान है, और दोनों के दरमियान मालूम होता है कि बड़ी मुताबिकत है। और ये अब सारे ही मानते हैं कि ये प्रेगनेंसी के 120 दिन के बाद होता है। यानी 120 दिन के अंदर अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ दरियाफ्त हो जाए और उस पर फैसला किया जाए, तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो ज़रूरी है या कोई बहुत अच्छा फ़ैसला है, मगर बहरहाल वो किसी नफ्स को मारना नहीं होगा। लेकिन 120 दिन के बाद ऐसे ही है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हो जाए, अल्ट्रासाउंड तो अब आया है ना,
بچے پہلے پیدا ہو جاتے تھے، اس کو نہیں مارا جا سکتا، تو اس کے بارے میں بھی اور 120 دن سے پہلے تو پتہ لگ ہی نہیں سکتا، لگ نہیں کہ سکتا، جان ہی نہیں. یہ بات صحیح ہے. یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ دا نیم آف وائف آف عزیز مصر واز زلیخا؟ میں نے بتایا ابھی کہ تالمود میں لکھا ہے زلیچہ زلیخا، یہ معاملہ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سورہ یوسف اور اس کے واقعات کے بارے میں کچھ زیادہ سوالات تھے. الحمدللہ رب العالمین. سوالات تو بہت ہیں. بس ہو گئے. سر یہ والی بات جو آپ نے ہاتھ کاٹنے کی جو ایکسپلینیشن دی ہے اس کے اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹو ڈرا ہز اٹینشن. تو سر اس مومنٹ پہ یہاں پہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یہاں کہیں ذکر نہیں ہوا ہوا کہ ہی نوٹ دیٹ اٹیمپٹ، بٹ یہ میسج کلیئرلی آ گیا کہ ان اینڈ وومن پراپرلی ڈو دس ان دیز ٹائمز ایز ویل ٹو ڈرا مینز اٹینشن وچ دے لائک. تو اس چیز کو اگنور حضرت یوسف نے بھی کیا اور آج کل کے بھی لوگوں کو اس طرح کرنا چاہیے. تو سر اس کا کوئی ذکر ہے جو آپ آگے بتا رہے تھے؟ اب دیکھیں یہ بھی ہم انفرنس ہی ڈرا کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن نے اس سورہ مبارکہ میں واقعات کو بیان کر کے بعض چیزوں کو تو نمایاں طور پر الفاظ میں بیان کیا ہے اور اس سے کچھ نتیجے لیسنز ڈرا کیے ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم انفر کر رہے ہیں، یہ ان میں سے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو اگنور کیا، اور یہ انفرنس زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ اس میں یوسف علیہ السلام اس کا حوالہ دیں گے. لیکن اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی انسان اس طرح کی مشکل صورتحال میں پھنس جائے تو آئیڈیل بیہیویئر وہی ہے، یعنی انسان کو اس کا صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ بڑی بڑی ٹف ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنے عظیم پیغمبر کو، بندے کو یہ توفیق دی کہ وہ جب اس خاص صورتحال میں when he was tested تو وہ he lived up to it، اپنا جو ان کا ایک مقام تھا. ٹھیک ہے جناب، اگر سوال نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اوکے سر، تھینک یو. قرآن شریف جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ